چھوٹے بھائی جی بڑے بھائی یار اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو کہ اس نے ہمیں انسان نہیں بنایا. وہ کیوں؟ یار دیکھو نا, جتنا خوش فہم مخلوق انسان ہے کہ خطرہ اس کے سامنے نہیں منڈلا رہا ہوتا, بلکہ وہ اس کے اوپر حملہ کر چکا ہوتا ہے اور اسے ادھیڑ کر رکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی خوش فہمیاں ختم ہی نہیں ہوتی. کیا مطلب یار, جگہ جگہ یہی صورتحال ہے. امریکہ جیسے طاقتور ملکوں سے لے کے پاکستان جیسے کمزور ملکوں تک برباد ہوئے چلے جا رہے ہیں, روبہ زوال ہیں, اور اس کے باوجود انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں. پاکستان IMF کے بغیر سانس نہیں لے سکتا, پاکستان اب دوست ملکوں کے قرضوں کے بغیر سانس نہیں لے سکتا, اس کے باوجود اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن گیا ہے. ٹرمپو بھائی صبح دوپہر شام امریکہ کو روبہ زوال کروا رہے ہیں, اس کے اتنے طاقتور ایئر کرافٹ کیریئرز تباہ کروا رہے ہیں, اس کے اتنے مہنگے جہاز تباہ کروا رہے ہیں. کیا F-35, کیا F-18, کیا F-16, کون سے طیارے, درجنوں کی تعداد میں امریکہ کے ہوائی جہاز, ایئر کرافٹ کیریئر, سادہ بحری جہاز, نہ جانے کیا کیا چیزیں انہوں نے امریکہ کی تباہ کروا لیں. بے شمار ملکوں میں, درجنوں مڈل ایسٹ کے ملکوں میں انہوں نے امریکی اڈے تباہ کروا لیے, امریکی سفارت خانے تباہ کروا لیے. ایمیزون اور بڑی بڑی دوسری امریکی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز, انہوں نے ڈیٹا سینٹر, سب کچھ تباہ کروا لیا اور اپنی معیشت کو بالکل نوز ڈائیو کروا لیا. اور اس کے باوجود ان کا کانفیڈنس ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اور جنگ لڑنی ہے, اور ظاہر ہے وہ لڑیں گے کیونکہ ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی. وہ مزید بمباری کریں گے, مزید وحشت, مزید درندگی, مزید دیوانگی دکھائیں گے, مزید لوگوں کو قتل کریں گے, اور اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھیں انہوں نے دنیا کو جنگوں سے بچا لیا, دنیا کو, انسانیت کو انہوں نے تباہی سے بچا لیا, انہوں نے ایران کے خطرے سے بچا لیا. اور کس طرح بچا لیا؟ ایران میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے, ہزاروں لاکھوں عمارتوں کو تباہ کر کے, گویا اپنے ملک کی اکانومی کو ڈبو کر, اپنے درجنوں فوجی مروا کر, سینکڑوں فوجی شدید زخمی کروا کر, اپنا اربوں خربوں ڈالر کا نقصان کروا کر انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا کارنامہ کر رہے ہیں. پہلے 2025 سے پہلے, 2024 سے پہلے جب وہ حکومت میں آئے تھے تو وہ کہتے تھے مبارک ہو, اوباما نے ایک ڈیل کر لی تھی جس کے نتیجے میں ایران نے نیوکلیئر اسٹیٹ بن جانا تھا, اور میں نے وہ ڈیل ختم کر کے دنیا کو اس خطرے سے بچا لیا. اب وہ 2024 میں پھر حکومت میں آئے تو پھر بتا رہے ہیں کہ مبارک ہو, میں نے امریکہ کو پھر ایران کے نیوکلیئر خطرے سے بچا لیا. یہ بات انہوں نے ہمیں 2025 میں بتا دی تھی کہ میں نے امریکہ کو ایران کے نیوکلیئر خطرے سے بچا لیا ہے اور میں نے اس کی نیوکلیئر سائٹس تباہ کر دی ہیں. چلو ٹھیک ہے, پھر 2026 میں دوبارہ جنگ کیوں شروع کی؟ یار اس طرح تو کوئی پاگل بھی نہیں کرتا. آپ کنفیوز ہیں, آپ خوش فہم ہیں, یا آپ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, یا آپ کٹھ پتلی ہیں جس کی ڈوریں بنجمن نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں یار بڑے بھائی, یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی. یہ جو کٹھ پتلی ہونے والی بات ہے, یہ تو خوش فہمی سے بھی زیادہ عذاب کی بات ہے. یعنی دیکھو نا, ہم بھالو ہیں, بے بس ہیں, بے جان ہیں, کھلونے ہیں, لیکن ایک جگہ پڑے رہتے ہیں پنگ پونگ بال کی طرح. کوئی ہمیں ایک طرف سے کھینچ رہا ہو, کوئی دوسری طرف مار رہا ہو, ایسا تو ہمارے ساتھ نہیں نہ ہوتا. یہ تو دیکھو کہ فٹ بال بنا کر رکھ لیا ہے نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو اپنی طرف سے دنیا کے طاقتور ترین ملک کا صدر ہے. کبھی اس کو کہیں لڑوا دیتا ہے, کبھی اس کو کہیں پھنسوا دیتا ہے. ٹرمپو نے منتیں کر کر کے عرب حکمرانوں کی, ان سے امریکہ میں بھاری انویسٹمنٹ لی تھی, اور اب کیا لگتا ہے ٹرمپو کو کہ وہ انویسٹمنٹ سعودی عرب, UAE اور دیگر ملک کریں گے امریکہ میں؟ میرے والوں تو بالکل نہ ہی سمجھو. جب آپ نے قطر کو, سعودی عرب کو, UAE کو اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ وہ پاکستان تک سے UAE نے کہہ دیا کہ یار آپ کی مہربانی, وہ ہمارا $3.5 ارب واپس کر دو, تو کیا امریکہ میں وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے؟ ظاہر ہے نہیں کریں گے. اب وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ امریکہ ہمیں تحفظ نہیں فراہم کر پا رہا. دبئی میں وہ ایمیزون اور دیگر بڑی بڑی امریکی کمپنیوں کے, اوریکل کے, اور امریکہ کی جو ایئر بیسز تھیں, سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ایران کے میزائلوں نے. تو جو امریکہ کا دعویٰ تھا کہ ایران کے میزائل اس تک نہیں پہنچ سکتے, اس کی اڈوں تک نہیں پہنچ سکتے, اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم انہیں روک لے گا, وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. کیا اسرائیل, کیا مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں امریکہ کی بیسز سب کچھ برباد ہو گئیں. درجنوں ہوائی جہاز امریکہ کے, F-35, F-18, بڑے بڑے جہاز, ری فیولر, نہ جانے کون کون سے طاقتور ترین امریکہ کے ہوائی جہاز اور امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر
ابراہم لنکن اور بہت سے بحری جہاز، نہ جانے کس کس کو ایران کے میزائلوں نے اور ڈرونوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سب کچھ کے بعد جو اس کا ایک طاقتور ملک کا پرسیپشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لوگ مزید چین اور روس کی طرف مراجعت کریں گے، لوگ مزید روس اور چین کی چھتری کے تلے جمع ہونے کی کوشش کریں گے، انویسٹمنٹ مزید آئے گی مڈل ایسٹ سے نکل کر دوسرے ملکوں کی طرف اور امریکہ کی طرف نہیں جائے گی۔ گویا اس جنگ نے امریکہ کو معاشی طور پر، دفاعی طور پر، ہر لحاظ سے، ڈپلومیٹکلی ہر لحاظ سے برباد کر کے رکھ دیا، لیکن ٹرمپو کی خوش فہمیاں نہیں جا رہی۔ اور بات صرف ٹرمپو کی تو نہیں ہے، پاکستان کو لگ رہا ہے کہ ایران جنگ کے نتیجے میں مڈل ایسٹ سے جتنی انویسٹمنٹ نکلے گی ساری پاکستان میں آ جائے گی۔ یار یہ پاکستانی پاگل تو نہیں؟ دیکھو، جب آپ نے اپنے ملک میں بجلی سستی نہیں کی، جب آپ نے اپنے ملک میں گیس سستی نہیں کی، جب آپ نے اپنے ملک میں ٹیکس کا انفراسٹرکچر درست نہیں کیا جیسا کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، تو پھر اب آپ کے پاس بہانہ جو بھی ہو کہ IMF پروگرام ہے یا جو بھی ہے، تو کیسے ایران سے انویسٹمنٹ یا مڈل ایسٹ سے، سعودی عرب سے، UAE سے، قطر سے، بحرین سے انویسٹمنٹ نکل کے آپ کے پاس آئے گی؟ لوگ پہلے مطالبہ کریں گے کہ بھائی بجلی سستی ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے، گیس سستی ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے، سیکیورٹی کی گارنٹی ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ آپ نے حل کر لیا، وہاں پر جو عوام میں انریسٹ ہے وہ حل کر لیا، دہشت گردی کا مسئلہ حل کر لیا۔ جب یہ سارے مسائل حل ہی نہیں کیے تو آپ خالی SIFC کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور اس SIFC کے وجود میں آنے کے جو مقاصد تھے وہ ابھی تک پورے ہی نہیں ہوئے، تو پھر لوگ مڈل ایسٹ سے اپنی انویسٹمنٹ نکال بھی لیں گے تو وہ پاکستان میں کیوں لائیں گے؟ گویا سوائے خوش فہمی کے اور سوائے کٹھ پتلیوں کی طرح ڈگڈگی پر بندر کی طرح ناچنے کے، شاید انسانوں کا کوئی کام دنیا میں ہے ہی نہیں۔